بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں پشاور کا مشہور سیٹھی ہاؤس میوزیم۔ قیام پاکستان سے پہلے یہاں کا جو سیٹھی خاندان تھا وہ ایک پل کا کام کرتا تھا، تجارتی لحاظ سے ایک بڑا مضبوط خاندان تھا جو وسطی ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کے درمیان تجارت کا فروغ، تجارت کو اس کی کوارڈینیشن اس کے حوالے سے بڑا مشہور تھا۔ قیام پاکستان کے بعد کچھ لوگ یہاں پہ سیٹل رہے، لیکن کچھ لوگ یہاں سے مائیگریٹ کر گئے انڈیا میں۔ آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں مشہور سیٹھی حویلی پشاور۔ چلتے ہیں پشاور۔ پھولوں کا شہر کہلانے والے پشاور کو جنوبی ایشیا کا قدیم ترین شہر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ یہ شہر دنیا کی مختلف تہذیبوں سے آنے والے تجارتی کاروانوں کے ملنے کا مرکز بھی رہا ہے۔ صدیوں پرانی روایات اور برطانوی راج کی یاد تازہ کرتی عمارتیں اس کے ماضی کی شان و شوکت کی عکاسی کرتی ہیں۔ اندرون پشاور محلہ سیٹھیاں سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ اس محلہ میں مشہور کاروباری خاندان کے مکانات تہہ خانوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ محلہ سیٹھیاں میں واقع سیٹھی ہاؤس یا سیٹھی حویلی ایک ایسی تاریخی عمارت ہے جس کا منفرد طرز تعمیر دیکھ کر شہر کی پرانی حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے اور یوں یہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتی رہتی ہے۔ پشاور شہر کے اس حصہ میں قیام پاکستان سے قبل ایک امیر ترین کاروباری خاندان آباد تھا جس نے ہندوستان اور وسطی ایشیا کے درمیان پل کا کام کیا۔ لاہوری دروازہ اور گھنٹہ گھر کے وسط میں واقع سیٹھی محلہ کی عمارتیں تہذیبی و تاریخی اہمیت کی حامل ہیں۔ سیٹھی محلہ کے تمام مکانات 2 اور 3 منزلہ ہیں جن کی تعمیر بخارا کے طرز تعمیر کے مطابق کی گئی۔ ان کی آرائش کے لیے سامان بھی وسطی ایشیائی ریاستوں سے منگوایا گیا۔ مکانات کی تعمیر میں کیا گیا لکڑی کا کام قابل دید ہے۔ کہیں لکڑی پر بیل بوٹے ہیں تو کہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر عمارت بنائی گئی ہے۔ دروازے اور کھڑکیاں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں جبکہ جالیاں بھی بہت خوبصورتی سے بنائی گئی ہیں۔ باہر سے نظر آنے والی بلکونیاں بھی لکڑی سے ہی بنائی گئی ہیں۔ مرکزی دروازے، چھت پر لگے شاہ تیروں، روشن دانوں، پلنالیوں، دیواروں میں لگی الماریوں، چارپائیوں کے پایوں، باورچی خانہ میں جالی کی بنی ہوئی الماریوں اور چینے خانے کے فریموں سمیت ہر چیز کو تراشنے میں بڑی مہارت اور کمال فن کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ ان مکانات کی تعمیر میں وزیری اینٹ بکثرت استعمال کی گئی ہے جو کہ 3 انچ چوڑی اور 6 انچ لمبی ہے۔ گزشتہ ادوار میں نفاست لانے کے لیے اس اینٹ کا استعمال بکثرت کیا جاتا تھا۔ جبھی تو ان مکانات کی شان و شوکت ابھی تک قائم و دائم ہے۔ مکانات میں داخلے کے ساتھ ہی کشادہ صحن بنے ہوئے ہیں جہاں درمیان میں فوارہ لگا ہوا ہے۔ اس کے ارد گرد کمرے بنے ہوئے ہیں جن کی دیواروں پر کاشی کاری کے نمونے موجود ہیں۔ صحن میں کھلنے والی کھڑکیوں کے شیشے رنگ برنگے ہیں۔ ان مکانات کی ڈیزائننگ اس طرح کی گئی ہے کہ
سرد موسم میں گرم اور گرم موسم میں ٹھنڈے اور ہوادار ہوتے ہیں۔ اس خطہ کے موسم کے اعتبار سے یہ بہترین تعمیرات ہیں۔ مرکزی کمرے یا مہمان خانے کی آرائش کے لیے چینی خانے بھی بنائے گئے ہیں، جن میں وسطی ایشیا اور روس سے لائے گئے انتہائی نفیس اور مہنگے برتن سجائے جاتے تھے۔ محلہ سیٹھیا میں تعمیر کیے گئے مکانات اس خاندان کے عمدہ ذوق تعمیر کی گواہی دیتے ہیں۔ اگر ان کی تزئین نو کر کے مناسب دیکھ بھال کا انتظام کیا جائے تو اس ثقافتی ورثہ کو دیکھنے کے لیے کہیں زیادہ سیاح آ سکتے ہیں۔ سیٹھی حویلی میں 12 کمرے، ایک ہال، تخت سلیمانی، چمنی خانے اور 3 تہخانے موجود ہیں۔ محلہ کے دیگر مکانات کی طرح اس میں بھی زیادہ تر لکڑی سے نفیس، رنگ برنگی اور خوبصورت اشکال بنی ہوئی ہیں۔ ان مکانات کی تعمیر میں آرائشی شیشوں کا کافی استعمال کیا گیا ہے۔ ہر کمرے میں یورپ سے منگوائے گئے 1 سے زائد شیشے لگے ہوئے ہیں۔ کمروں میں محراب بنے ہوئے ہیں، جن کے اندر چراغ رکھنے کے لیے ترتیب سے چھوٹے چھوٹے محراب جوڑے گئے ہیں۔ آئینہ لگانے کا مقصد پورے کمرے میں چراغ کی روشنی پھیلانا ہوتا تھا۔ ان آئینوں میں پھول اور گلدستے بنے ہوئے ہیں۔ آگ جلانے کے لیے کمروں میں چمنی خانے بھی بنائے گئے ہیں۔ ساتھ ہی باورچی خانہ بھی موجود ہے، جس کے اندر کھانا کھانے کے لیے بلکونی نما جگہ بنائی گئی ہے۔ غسل خانوں میں روشنی کے حصول کے لیے روشن دان کی جگہ آئینے لگائے گئے ہیں، جن میں سورج کی کرنیں منعکس ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ دیوار کے ساتھ پانی کی ایک ٹینکی بھی بنوائی گئی ہے، جس کے پتھروں سے بنے پائپ کے ذریعے پانی استعمال کیا جاتا تھا۔ سیٹھی حویلی کے ہال کی الماریوں اور در و دیوار پر سونے سے کام کیا گیا ہے۔ تہخانوں کی سیڑھیاں سرخ رنگ سے بنی ہوئی ہیں۔ پہلے تہخانے میں بینک ہوا کرتا تھا، جہاں سیٹھی خاندان کے پیسے جمع ہوتے تھے۔ اس میں لکڑی کی بڑی بڑی الماریاں موجود تھیں۔ اس کے ساتھ 2 اور کمرے بھی تھے، جہاں بینک کے عہدیدار مالی امور کی دیکھ بھال پر مامور تھے۔ سیٹھی ہاؤس میں پانی کی ترسیل کا جدید نظام موجود تھا۔ آخری تہخانہ میں ایک کنواں ہوتا ہے جو اوپر کی طرف جاتا ہے۔ ہر منزل پر کنویں سے پانی حاصل کرنے کے لیے پن گھٹ بنایا گیا ہے۔ اس گھر کی چھت پر لکڑی سے بنے بڑے چبوترے کو تخت سلیمانی کہا جاتا ہے، جہاں بیٹھ کر خاندان کی عورتیں دھوپ سیکا کرتی تھیں۔ اس قدیم مکان کے در و دیوار اور لکڑیوں پر بنے دلکش نقش و نگار سنہرے دور کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد یہاں کے سیٹھی خاندان کے کچھ لوگ پاکستان میں ہی رہ گئے، جو بعد میں ایبٹ آباد کے پاس نواں شہر اور ایبٹ آباد سٹی میں ابھی تک موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ پنجاب کی طرف ہجرت کر گئے اور زیادہ تر لوگ ہندوستان کی طرف نکل گئے۔ پشاور میں موجود سیٹھی خاندان کی یہ عمارات ان کی عہد رفتہ کی یاد دلاتی رہیں گی۔ اس خاندان نے
برصغیر کو وسطی ایشیا کے ساتھ ملایا اور خوب تجارت کی۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویلاگ بھی پسند آیا ہوگا۔ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اجازت، اللہ حافظ۔